الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع الخلق والعالم والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے در فیض محمد واہ آئے جس کا جی چاہے جو نہ آئے جائے جہنم میں جس کا جی چاہے مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی بلا قیمت دوا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے آج اس مسجد میں دوسری بار آنے کا موقع ملا ہے اور بھائی قاری اورنگزیب صاحب سے مل کر اور قاری عبدالمنان صاحب سے مل کر دل بہت خوش ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں قرآن کے لیے قبول فرمایا اور بھائی عبدالمنان کہ آج میں نے پہلی دفعہ تلاوت سنی ہے تو میں تو ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو قرآن کے لیے یہ دنیا کے دھندے تو ختم ہی نہیں اور اللہ تعالی قرآن والوں کو بڑی عزت سے رزق دیتا ہے تھوڑے میں برکت دے دیتا ہے یہ ہمارا وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پر چلو گے نا تو کام بنتے رہیں گے اپنی مرضی پہ چلو گے تو پھر میں تمہیں تھکا دوں گا اور تمہارے کام نہیں بنیں گے آج ہم اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اللہ کی مرضی سے نہیں چل رہے نہ نبی کی مرضی سے چل رہے ہیں تو اس لیے گزارش ہے کہ قاری صاحب جس انداز سے آپ نے آج تلاوت کیا میں نے تو پہلی دفعہ سنی اللہ آپ کے علم عمل میں برکت عطا یہ محفل ذکر مصطفیٰ ہے اور اس ذکر کے لیے تو ساری زندگی ختم ہو جائے جس ذات کا ذکر رب کرے وہ ہم سے کیا ہو سکتا ہے اس کا ذکر ہم کیا کر سکتے ہیں جس ذات کو اللہ نے ساری کائنات کا مرکز بنایا ہے بھئی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا ساری کائنات کے مرکز ہے اور جو آدمی مرکز سے ہٹ جاتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے قربان جاؤں انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ حضرت نے فارسی میں ایک نعت لکھی ہے فرماتے ہیں
یکتا کے بود مرکز ہر دار یکتا، یکتا کے بود مرکز ہر دار یکتا، تا مرکز عالم تو ہے بے مثل و نظیر۔ صفات کے اندر نظیر ہیں، نہ آپ کی کوئی مثال نہ آپ کی کوئی نظیر ہے، اور قیامت کے دن بھی سب محمد رسول اللہ کے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ ہاں دوسرے شعر میں فرماتے ہیں آدم بصف محشر و ذریت آدم، آدم بصف محشر و ذریت آدم، در ذل لوایت کے تو امامی و امیری۔ فرمایا قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ آپ کے آدم بصف محشر و ذریت آدم، در ذل لوایت کہ تو امامی و امیری، آپ ہی امام و امیر ہوں گے۔ دنیا میں بھی وہی مرکز اور آخرت کے اندر بھی محمد رسول اللہ کا پرچم لہرائے گا، اور ایسا نبی دیا جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ قصیدہ بردہ والے نے کمال کر دی، کہتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق وَلَمْ يُدَانُوا فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمِ۔ سیرت و صورت دونوں کے اعتبار سے محمد رسول اللہ سب پر فوقیت دے جائے، نہ صورت جیسا کوئی نہ سیرت جیسا کوئی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ ایک بات سنو، ہمارا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کے ذکر سے شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ جہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، وہاں سے بیماریاں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سیرت پر کتاب لکھی ہے نشر الطیب، اور وہ اس وقت لکھی گئی جب ہندوستان کے اندر طاعون پھیلا ہوا تھا۔ کیا پھیلا ہوا تھا؟ طاعون۔ تو فرماتے ہیں جہاں پڑی جاتی تھی وہاں سے طاعون بھاگ جاتا تھا۔ تو اس لیے بھائی گھروں میں اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا تو بیماریاں بھی بھاگیں گی، بیماریاں بھی دور ہوں گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ قصیدہ بردہ والے فالج میں مبتلا ہو گئے۔ کس میں؟ فالج۔ بڑے علاج کارگر کروائے، کوئی علاج کارگر نہیں ہوا۔ پھر نبی کی تعریف کے اندر قصیدہ لکھا جس کا نام قصیدہ بردہ ہے۔ جب مکمل ہو گیا تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اڑا دی۔ صبح ہوئی تو فالج کی مرض جا چکی تھی، ہاں، اور قصیدہ خوب لکھا وَالْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ کوئی آئے تو صحیح نبی کے دروازے پر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی کے دروازے پر، آپ کی بالوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بھائی نبی کے بالوں کا بھی ایک سٹائل تھا، ایک انداز تھا۔ ہمارے بال نبی کے بالوں جیسے ہونے چاہیے۔ میں اپنے ان نوجوان عزیزوں سے کہوں گا خوبصورت بننا چاہتے ہو نا، اور آج کل تو ایسی کٹ بناتے، میں کہتا ہوں کھوتا کٹ، ادھر سے ایسے ادھر سے ایسے۔ دھرتی پر محمد سے زیادہ خوبصورت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں۔
تو اس لیے صورت بناؤ تو پھر ایسی بناؤ کہ جس جیسا کوئی نہ ہو. بالوں کی بات کر رہے ہیں، کندھوں کی بات کر رہے ہیں، پھر لباس کی بات کر رہے ہیں. آخر میں جملہ کہا، کہنے لگے ما رأیت شیئا قط احسن منہ، اللہ کی قسم میں نے محمد رسول اللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں دیکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا ہے. ایک نگاہ 14ویں کے چاند پر ڈالتے ہیں، ایک نگاہ محمد رسول اللہ کے چہرے انور پر، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی روایت ہے. آخر میں جملہ کہا، ایک ایک بات کا ذکر کیا. آج ہمارے نوجوانوں کو بھانڈوں کے نام آتے ہیں، ڈوموں کے، گویوں کے، عورتوں کے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ میرے نبی کی مسکراہٹ کیسی تھی، میری نبی کا سونا کیسا تھا، ان کی تہجد کیسی تھی، کیسے کامیاب ہوں. اور یاد رکھو اللہ نے ساری کامیابیاں محمد رسول اللہ کے قدموں کے اندر رکھ دی. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے. ایک علاقے کے اندر چلے گئے، راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے گرجا گھر تھا. ایک راہب نکلا، اس نے چہرے سے پہچانا، یہ تو محمد رسول اللہ کا ساتھی لگتا ہے. بھائی نبی کے تو نشان تھے ہی، نبی کے صحابہ کے بھی نشان موجود تھے پہلی کتابوں کے اندر. وقت نہیں، اس نے بازو پکڑا، اندر لے گیا. کہنے لگا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا مکہ سے آئے. کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے وہاں محمد رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کے قتل کے درپے ہو گئے ہیں، اور مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میں کچھ کر نہ سکوں اور میرے سامنے رسول اللہ شہید ہو جائیں، اس لیے میں نے مکہ ہی چھوڑ دیا. تو اس نے کچھ ڈبیاں نکالی، اس میں کچھ تصاویر تھیں. ایک تصویر دیکھی، دیکھو بھائی پہلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا گیا. وہ لوگ اتنے زیرک تھے کہ صرف حلیہ بیان ہوا تو انہوں نے تصویر بنا لی. حلیہ آج شاید ایسا کوئی نہ ہو کہ جو صرف حلیہ بیان ہونے پر جو ہے وہ کسی کی تصویر بنا لے، لیکن پہلے لوگ ہم سے زیادہ ذہین تھے. صرف حلیہ بیان ہوا تو رسول اللہ کی تصویر بنا لی. دیکھا تو جبیر بن مطعم کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے، اور ایک شخص رسول اللہ کے پاؤں پکڑے ہوا ہے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ابو بکر. کون؟ ابو بکر. علامہ ابن تیمیہ نے الجواب الصحیح کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. وہ بتا دیا کہ دیکھو کائنات کے لوگوں، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر محمد رسول اللہ کے قدموں میں آنا پڑے گا. تو اس لیے بھائی یہ ذکر محفل ہے ذکر مصطفیٰ کی، ہم نے حاضری لگوا دی کہ وہ نبی جس کے نطق سے ذہنوں میں انقلاب آیا، وہ جس کے نطق سے ذہنوں میں انقلاب آیا، وہ جس کی جنبش لب سے بدل گئی تقدیر.